السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ڈیجیٹل میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم جن ایشوز کو لے کے بات کریں گے اور جس شخصیت سے کریں گے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے دونوں چیزیں۔ پہلے تو جو فیوچر ہے اس وقت ورلڈ کا، ہم کس طرف جا رہے ہیں اور پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے، اے آئی پہ بھی بات ہوگی، پاک یو ایس ریلیشن شپ کا فیوچر کیا ہے، ملٹی پولر یا یونی پولر کہہ لیں یا نئے بلاکس کہہ لیں ایمرج ہو رہے ہیں، دنیا ڈیوائیڈ ہونے جا رہی ہے، فوڈ سیکیورٹی، واٹر سیکیورٹی، اب جنگیں جو ہیں مفادات کی بنیاد پر ہوں گی۔ ان سارے ایشوز کو لے کے جس شخصیت سے ہم بات کریں گے وہ پاکستانی نیاد امریکی سیاستدان بھی ہیں، یو ایس الیکشن میں کانگریس میں بڑا ان کا رول رہا ہے، اور انٹرنیشنل انٹرفیتھ ہارمنی کے ڈیکلریشنز میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ میری مراد آغا محمد صالح صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ آغا صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ یہ بتائیں پاکستان یو ایس جو ریلیشن شپ ہیں ان کا فیوچر کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی آزادی سے لے کر آج تک کا جو سفر ہے اس میں 4 صدور جنہوں نے امریکہ کے اس ملک کو وزٹ کیا، اور پھر یہ ایک تاریکی ہے، اور ہمارا جو امریکہ کے ساتھ رومانس ہے، یعنی ہم ایک اتحادی کے طور پہ تو ہم نے فنکشن کیا ہے، لیکن اسٹریٹجک پارٹنر بننے کی جو ہماری ضرورت تھی اور ہمیں ہونا چاہیے تھا، ہم وہ نہیں ہیں۔ اب اس میں غلطی کس کی ہے؟ اس میں غلطی ہم سب کی ہے، اور جن قوموں کے پاس نیریٹو نہیں ہوتا وہ قومیں کبھی پروان نہیں چڑھتی، وہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں، تاریخی میں گم ہو جاتی ہیں۔ جیسے صدر ٹرمپ نے امریکہ میں یہ نعرہ لگایا کہ میک امریکہ گریٹ اگین، کیونکہ میک امریکہ گریٹ کا نعرہ اس سے پہلے رونلڈ ریگن لگا چکے تھے، اور وہ امریکہ کی تاریخ میں ان کا ایک مقام ہے، یعنی ماڈرن ہسٹری میں۔ میک امریکہ گریٹ اگین 2016 سے 2020 اور 20 میں اقتدار سے باہر جانا پڑا اور انہیں بھیجا گیا، اور آج اس پہ وہ بات کھل رہی ہے کہ وہ انتخابات جو تھے امریکہ کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن تھا، اور اس میں بھی میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں، لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ ہوگا، اور ویسا ہی ہوا۔ جی، آپ نے پریڈکٹ کیا۔ میں نے 2016 میں ہیلری کلنٹن کے ساتھ بیٹھا تھا، اور جب اٹھ کے آیا وہ تو بلکہ آپ کے اسکرین شاٹ ٹویٹ کے ہم نے اپنے ایک پروگرام مدینہ ثانی نظام حکومت میں بھی دکھائے تھے۔ جی جی، تو اب بات صرف یہ ہے کہ یہ کوئی الہام نہیں ہے، یہ آپ کی ایک آبزرویشن ہے اور آپ کا ایک تجزیہ ہے، اور اگر قدرت کی طرف سے وہ ٹھیک ثابت ہو رہا ہے تو پھر میرا خیال ہے پاکستانیوں کو ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، اور فائدہ اٹھانے کی بات یہ ہے کہ اگر میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ لگا سکتے ہیں تو پاکستان کے لوگ، پاکستان کے عوام پاکستان کی سورینٹی کا نعرہ کیوں نہیں لگا سکتے؟ پاکستان کو سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ کیوں نہیں لگا؟ یہاں سے تو پاکستان کے اندر جب سے میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2-2.5 برسوں سے کہ پاکستان سے زندہ بھاگ کا نعرہ بڑا پاپولر ہے، یعنی 2024 اور 23 کے جو اعداد و شمار ہیں نادرا کے، 1 ملین سے زائد لوگ اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ رفتار اب تیزی سے جاری ہے۔ اور پھر اب ایک طرف جو ہے غزہ اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت وہ برننگ ایشو ہے پوری دنیا کا وہ برننگ ایشو ہے۔ ہم نے کشمیر پہ کمپرومائز کیا، خاموشی اختیار کر لی، اب غزہ اور فلسطین پہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ آواز تو یہاں سے اٹھنی چاہیے تھی، تو پھر وہ کیسی ریاست مدینہ ہے، وہ کیسا وہ ماڈل ہے کہ جس ماڈل کی اچیومنٹ کے لیے ہم ایک مظلوم کے لیے آواز اٹھانے سے قاصر ہیں، اور وہ آواز اتنی نائف ہے، اتنی کمزور ہے کہ وہ سنائی نہیں دیتی گئی کسی عرب لیگ او آئی سی بھی تو ہیں۔ تو سب دیکھیے جی، وہ تو بنیادی طور پہ آپ کی خلافت کا خاتمہ جو تھا، اس خاتمے کے بعد یہ جو عرب کا نقشہ ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ وہ جنہوں نے بنایا یہود و نصارہ نے، ہم ان کے آج ہیں۔ اب یعنی خلافت تھی تو ہم یونائٹڈ تھے۔ دیکھیے جب تک خلافت تھی، خلافت کوئی ڈیموکریسی تو تھی نہیں، ایسا ہی ہے۔ تو یہ ڈیموکریسی کا جو تحفہ ہے پچھلے 100-150 برسوں میں جس طرح سے اس کو وہ کیا گیا، کیا ڈیموکریسی الہامی کوئی صحیفہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں امریکہ میں ڈیموکریسی نہیں ہے۔ اگر امریکہ میں وہ ڈیموکریسی ہوتی، اور وہ ڈیموکریسی کے جو فنڈامنٹل پرنسپلز جو ڈیموکریسی کے لیے طے کیے گئے ہیں اگر وہ ہوتے تو امریکہ کا الیکشن متنازع نہ ہوتا، اتنی تکلیفیں نہ ہوتی، سپریم کورٹوں میں جانا نہ پڑتا۔ تو جہاں جہاں یہ چیزیں چلیں گی، جمہوریت کے نام پہ تماشے لگیں گے، وہاں عدالتوں میں خلافت سیونزم نے ختم کی ہے۔ آف کورس
خلافت کا جو نظام ہے اس کو وہ تکلیف کس سے تھی؟ اسی لیے تھی کہ مسلمانوں کا ایک مرکز تھا، اس مرکز کو کیسے کمزور کیا جائے، اور اس کمزور کرنے کے جو راستے تھے وہ تاریخ میں لکھیں، وہ تاریخ آج اس پہ ڈرامے بنتے ہیں۔ لیکن آئیے ہم آج کی بات کرتے ہیں پاکستان۔ عالم اسلام کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے جی، عالم اسلام کا حال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ بھائی میں سعودی عرب کے ساتھ میری تجارت اگر اچھی ہوگی تو میں ان سے اپنے تعلقات اچھے رکھوں گا، تو انہوں نے وہ 200 250 300 بلین سے 600 بلین ڈالر کی کمٹمنٹ دی۔ تو پھر چند دنوں کے بعد کہا کہ میں دورہ اس وقت کروں گا جب یہ 1000 بلین ڈالر ہو جائے گی، یعنی 1 ٹریلین ڈالر۔ تو پہلے انویسٹمنٹ کرو پھر وزٹ پہ مرتا کیا نہ کرتا، صدر ٹرمپ کے ایک دورے کے لیے 1000 بلین ڈالر دے کے اگر آپ اس کو اپنے ملک میں بلائیں گے امریکہ کے صدر کو، تو پھر آپ پوری دنیا کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ بھئی ہم ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو جب ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو پھر ان کا آرڈر ماننا پڑے گا آپ کو۔ اتنا مہنگا پریزیڈنٹ کہ ایک وزٹ 1 ٹریلین ڈالر کا، اتنا مہنگا لوگوں کے دیکھیے، لیکچر۔ اس پریزیڈنٹ کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے عوام ہیں، ہی از اے پاپولر لیڈر۔ اس نے کہا تھا آئی اوبلیٹریٹ دا ڈیپ اسٹیٹ، تو میں نے بھی ووٹ دیا اس کو کہ بھئی کون ایسا مرد پیدا ہو گیا امریکہ میں جو امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کو للکارے گا، تو اگر یہ للکارے گا، اس کو ووٹ دینے کی ضرورت پڑی تو میں دوں گا۔ تو میں آپ اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں بتائیں، کیا ٹرمپ نئے جنگ کے محاذ کھولیں گے یا تجارت کی ٹیکٹکس یوز کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ صدر ٹرمپ جنگ کی طرف جائیں گے۔ وہ ایک کاروباری آدمی ہے، بزنس مین ہے، اور انہیں پتا ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو امریکہ کی معیشت پہ یہ ٹیرف شیرف لگانا اور یہ سارا، دیکھیے ٹیرف بنیادی طور پہ ایک اسٹریٹجی کا ان کے حصہ ہے، اور اس اسٹریٹجی کو جس طرح سے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں میں اس کو پریز کرتا ہوں۔ کیا نریندر مودی کچھ ریوڑیاں لینے میں ناکام ہوئے اپنے پچھلے دورے میں؟ دیکھیے، ہندوستان نریندر مودی نہیں ہے، ہندوستان ایک قوم ہے، معذرت کے ساتھ، اور وہ جو قوم ہے اس قوم کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے 2005 میں یہ بات محسوس کی تھی، اور 2008 میں امریکہ میں مارٹگیج کرائسس آیا تھا، ٹریلینز آف ڈالر ایویپوریٹ کر گئے تھے اکانومی میں سے، اور لوگ بے گھر ہو گئے تھے، آدھا امریکہ فورکلوجر میں چلا گیا تھا۔ تو میں نے کہا تھا ٹوڈیز امریکہ از انڈینائز امریکہ۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی اس کو اسرائیل چلاتا ہے، اس کو یہودی لابی چلاتی ہے۔ اچھا، امریکہ انڈینائز ہو امریکہ انڈینائز ہے، اس کو ہندوستان کے وہ لوگ لابی اسٹرانگ ہے۔ لابی نہیں جی، وہ لوگ جو ہجرت کر کے وہاں آئے اس نظام کا حصہ بنے، اور وہ ان کی پوزیشنز پہ موجود ہیں، وہ آپ کے یعنی ریاست کے اداروں میں بھی موجود ہیں، پالیسی میکنگ میں بھی موجود ہیں، اور وہ آپ کے 500 فارچون کمپنیز میں بھی موجود ہے۔ تو وہ قوم جو ہے وہ کیوں نہیں کرے گی عباسی صاحب؟ وہ نریندر مودی تو ایک استعارہ ہے، یہ وہی شخص ہے نا جس کو گجرات کا وہ خونی وزیر اعلیٰ تھا اور امریکہ میں داخلے پہ بچر کہتے تھے، بچر آف گجرات، اس کو انہوں نے امریکہ میں اس کے داخلے پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پابندی لگائی تھی، ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا تھا، وزیر اعظم بنا، عوام کی تائید سے بنا، جو بھی ہوا آج وہ دیکھے کہ اس کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا تھا کارنر سٹون ہے اسرائیل، کس کے لیے اور کیوں؟ سنس 1948 یہ مہربانی تو تاجدار برطانیہ کی، ملکہ برطانیہ کی ہے کہ انہوں نے وہ اس پورے اس میں حصہ ڈالا، ان کی پارلیمنٹ نے حصہ ڈالا، تو 1948 میں انہوں نے آپ کو دنیا کو اسرائیل تحفے میں دے دیا۔ یعنی جو ہی خلافت ختم ہوئی مقصد یہی تھا، بعد میں صہیونی ریاست ٹھیک ہے بلڈ ہو گئی، اس کو آپ نے دے دیا، اور جس طرح سے جس انداز سے آپ نے اس کو دیا، وہ برطانیہ کی فارن پالیسی کا، بلکہ برطانیہ کی فارن پالیسی نہیں کہوں گا، ان کی معیشت کا بھی کارنر سٹون ہے اسرائیل جی، برطانیہ کی معیشت کا ان کی فارن پالیسی کارنر سٹون۔ پھر جب یہ بن گیا تو امریکہ کو تو ایکسیپٹ کرنا تھا نا اسے، بلکہ امریکہ تو وہ ایک لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے۔ امریکی مفادات کے تحفظ کا کیمپ کہہ سکتے امریکی مفادات کے تحفظ کا نہیں، امریکہ کو استعمال کیا گیا ہے، امریکہ کو آج تک استعمال کیا گیا ہے، اور جس خوبصورتی سے اس لابی نے استعمال کیا ہے اس کی نظیر کہیں دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ نے کہا بے نظیر نے نواز شریف کو اپوزیشن خود بنوایا۔ میں 88 میں اس کا وٹنس ہوں، آئی وٹنس ہوں۔ جب 88 کے انتخابات ہو رہے تھے تو اس 88 کے انتخابات میں پنجاب کے جو حکومت بننی تھی وہ فاروق لغاری نے بنانی تھی۔ یعنی نواز شریف کے پودے کی کاشت پیپلز پارٹی کی نرسری میں ہوئی ہے؟ پیپلز پارٹی نے کی، اور ہمارے پیپلز پارٹی کے پنجاب کے اندر جو بیٹھے ہوئے اس وقت کے جو
بڑے لیڈرز تھے، جس میں فاروق لغاری جو پاکستان کے صدر بھی بنے، ان کا بہت بڑا بنیادی کردار ہے، کلیدی کردار ہے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جمہوریت میں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ایک اپوزیشن کریٹ کی جائے اور اس ملک کو کھیلا جائے، جیسے امریکہ میں 2 پارٹی سسٹم ہے، یہاں بھی ایک 2 پارٹی سسٹم کی بنیاد رکھنے کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا۔ یہ بتائیں بے نظیر کا قاتل کون ہے؟ یہ ایک مشکل سوال ہے، بے نظیر کا قاتل کون ہے؟ اور اگر میں اس کا جواب بالکل سچ دوں تو بے نظیر اپنے قتل کی خود ذمہ دار ہے۔ یہ امریکہ میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے ایک بے نظیر خود ذمہ دار ہیں اپنے بے نظیر قتل کو، جب میں انہیں یہ فرما رہا عرض کر رہا ہوں، ایک کارکن ہے ہمارے اعجاز نیو یارک میں، ان کے گھر میں تھی اور سب لوگ بیٹھے تھے، یہ واپسی کی طرف تیاریاں تھیں، اور میں نے انہیں کہا تھا کہ بی بی یہ ایک ٹریپ ہوگا آپ کے لیے اور آپ کی جان خطرے میں۔ آصفہ یا بلاول، فیوچر کس کا دیکھتے ہیں؟ میں ان چیزوں سے بہت دور کھڑا ہوں، پالیٹکس سے دور۔ اس پالیٹکس سے۔ اچھا یہ بتائیں، ہمارا نوجوان آج کل اے آئی آ گئی ہے، ڈیپ سیک اب چائنا لے کے آیا ہے، کیا یہ اے آئی جو آئی ٹی کو اے آئی ریپلیس کر دے گی؟ نہیں، آئی ٹی کا ہی ایک کمپوننٹ ہے اور آئی ٹی والوں نے ہی اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اے آئی کا بنیادی طور پہ جو کردار ہوگا نا، یہ وہ سیٹن کا رول پلے کرے گی، یہ عام آدمی کو گمراہ کرے گی، مذہب کے سے ایک ایسا دوری اختیار کروا دے گی۔ دجالی نیٹ ورک کا ہاں، حصہ۔ یہ وہ ہے۔ اس کے جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کا میں ایکسپیریمنٹ کرتا رہتا ہوں، کچھ چھوٹے چھوٹے ایسے ایکسپیریمنٹ اے آئی کے۔ اس کی اسپریچول سائڈ ہے، آپ درست فرما رہے ہیں۔ تو ہاں، وہ میں وہاں جا کے جب میں اس میں کوسچنس ریز کرتا ہوں تو ان کے جو ایسے جوابات ملتے ہیں، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو اس خاص انداز سے ڈیزائن کیا گیا ہیومن برین کہ وہ آپ کے برین کو وہ انگیج کرے گی اور انفلوئنس کرے گی، اور ایک دن آئے گا کہ آپ کہیں گے یہ جو اس نے کہہ دیا یہ تھی۔ یا برین کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس کو آپ کے ڈی ٹریک کرنے کے لیے، بالکل ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ دجالی ٹیکٹک، دجالی کہہ لیں یا شیطانی کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، یہ اس کو استعمال کیا آغا صاحب ایک چیز نہیں سمجھ آ جائے، ریٹنگ ہمارے ہاں بہت زیادہ فینومینا ہے، چیز وائرل ہو جائے، نیوڈیٹی اور ایسی خواتین کی، نوجوانوں کی ویڈیوز وائرل دیکھنے میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، جبکہ علم کی تحقیق کی بات نہیں وائرل ہوتی۔ آپ نے کہیں کہا تھا انٹرٹینمنٹ ختم مجھے ہوتی جا بتائیں رہی اس ہے۔ ملک میں انٹرٹینمنٹ کے اور مینز کیا ہیں؟ انٹرٹینمنٹ ہے کہاں؟ کیا آپ کے پاس کھیلوں کے میدان ہیں؟ انٹرٹینمنٹ کیا آپ ہے، کے پاس آپ نے وہ انفراسٹرکچر ترتیب دیا ہے؟ یعنی چھوڑ دیں مذہب کو یا ان نہیں چیزوں کو۔ انٹرٹینمنٹ ہے نا۔ کیا انٹرٹینمنٹ؟ انٹرٹینمنٹ یہ ہے کہ ابھی چیمپئن ٹرافی ہوئی، آپ کی ٹیم باہر ہو گئی، باقی آپ نے ہاں دوسری جی، ٹیموں کے میچ جس پہ دیکھے۔ 4 سال لگے آپ کو میزبانی لینے کے لیے کہ ہم اس کی میزبانی کریں گے، آپ نے وہ 4 مہینے کی قلیل مدت میں کوئی 1000 اور اختتامی 1200 تقریب میں آپ ہوسٹ تھے، آپ کو نہیں آپ بلایا موجود گیا۔ نہیں ہے، تو کیا ہے؟ 4 دن میں ٹیم باہر ہو گئی، 4 مہینے لگا کے آپ نے وہ اسٹیڈیم دن رات بنایا، لاہور شہر کے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی آپ نے ٹریفک اور سیکیورٹی کے نام پہ۔ انفراسٹرکچر ہے، کوالٹی آف کرکٹ نہیں ہے۔ تو بس ایسے ہوگا نا، تو یہ کرکٹ کیا؟ کرکٹ ہمارا قومی کھیل ہے جس کے لیے آپ اسے انٹرٹینمنٹ کہہ رہے ہیں۔ ہاکی آپ کا قومی کھیل ہے۔ آپ بتائیں نا، آپ نے پاکستان کے حوالے سے جو چیزیں تھیں، ہاکی ہے، وہ جو عام آدمی کی استطاعت میں ہے، اسکواش آپ کھیلتے تھے، اب ورلڈ چیمپئن نصف صدی حکمرانی کی، نصف صدی حکمرانی کی، اور جان آپ شیر نے جہاں جی چیزیں چھوڑ دی نا۔ آپ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ورثے کو بھی ریورس گیئر کیوں لگ گیا؟ ریورس گیئر نہیں لگا، بلکہ ہم کھائی میں چلے گئے۔ ہم نے لاہور شہر کو میں دیکھتا ہوں، اس کی ایک تہذیب تھی اور میرا بچپن اس شہر میں گزرا ہے۔ وہ لاہور شہر جو باغوں کا شہر تھا، وہ کنکریٹ کا الٹا سیدھا ٹیڑھا میرا ایک جنگل بن گیا، اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ انفراسٹرکچر جو پھر وہی کنجسشن اور وہی پولوشن کریٹ کر رہا ہے، اس انفراسٹرکچر سے تو بھلا تھا وہی شہر جس میں ٹانگیں چلتے تھے۔ اچھا یہ بتائیں، پنجاب میں سنا ہے بڑے پروگرام چل رہے ہیں، دھیرانی پنجاب اسکالرشپ، پھر بچوں کے حوالے سے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ فرضی کہانیاں ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں ٹک ٹاک ہے، کئی کہتے ہیں۔ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل چیف منسٹر بلوچستان کے سرفراز بگٹی صاحب اپنے میڈیا پہ وہ ایک بتا رہے تھے کہ 30 کروڑ کی زکوٰۃ، اس پہ 1.5 ارب روپے کے انفراسٹرکچر یعنی اس کو ڈسپرس کرنے کے لیے اخراجات کرتے تھے، تو اس لیے میں یہ ادارہ ہی بند کر دوں۔ یعنی 30 کروڑ کی ہم زکوٰۃ اکٹھی کر کے وہ تقسیم کرتے ہیں، لیکن اس کو تقسیم کرنے کے لیے 1.5 ارب روپیہ
کے وسائل ضائع کرتے ہیں. 30 کروڑ کی جی، زکوٰۃ ان کے لفظ کی ہیں. تقسیم پہ 1.5 ارب خرچ ہوتا ہے. جی جی جی، یہ آپ کے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے لفظ میں نے اپنے ان گناہ گار کانوں سے سنے ہیں، اور میں ان کی اس بات کو کیسے ریگولیٹ داد دیتا ہوں کہ سچ بولا اور وہ اس نظام کو ختم کر دیا. پیغام کیا دیں گے جاتے جاتے پاکستان پیغام کو؟ بڑا سمپل ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی کوئی چل رہی ہے. دہشت گردی نہیں ہے، اور میں امریکہ میں ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں. 9/11 کے بعد میں تو ایک ہاں ڈیلیگیشن. صاحب، لوگ تراویح میں نماز میں مر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی نہیں ہے. یہ دہشت گردی اس کے پیچھے کون ہے؟ کون لوگ ہیں؟ انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس ہے جن کا اسلحہ بکنا ہے، جن کا اسلحہ بکتا ہے. امریکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دہشت گردی بند کرنا ہے تو یہ اسلحہ ساز کارخانے بند کرو. امریکہ پھر بند کرے امریکہ کو بند کرنے چاہیے. ان روٹس پہ پابندی لگانی چاہیے. کو پاکستان اسلحہ بناتا ہے. مطلب ان دہشت گردوں کو آکسیجن کہاں سے امریکہ امریکہ سے آتی ہے، برطانیہ سے آتی ہے، یورپ سے اسلحہ بنتا ہے. جہاں جہاں اسلحہ بنتا ہے، کیا پاکستان یہ اسلحے بناتا ہے جو خودکار راکٹ لانچر یہ وہ سارے یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ بارود پھیلا کر. ایک اور چیز میں آپ کے عرض کر دوں جی باسی صاحب، جو بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کمپین میں نے سنا تھا کہ صدر ٹرمپ کو بہرحال انہوں نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا، نہ پاکستان سے اتنی ان کی واقفیت ہے، تو کسی نے ان کو وہ دیا ایک بریفنگ. اس بریفنگ کے بعد وہ ایک بہت بڑے آڈینس کے ساتھ خطاب کرتے تو وہ سوالوں کے جواب دے رہے تھے. تو انہوں نے BLA اور BLF اور وہ آزادی کی تحریک کی حمایت کی تھی. یہ بھی آن ریکارڈ ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ میں اس کو صاف کر دوں گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا یہ تھا. جملے بولے. یہ BLF BLA کی حمایت کب کی تھی؟ یہ اپنی الیکشن کمپین میں کی تھی انہوں نے. آن ریکارڈ ہے. جی آن ریکارڈ ہے. اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور یہ کہا تھا پاکستان کو صاف کروں گا. جی، تو یہ باتیں تو مجھے تکلیف دیں گی نا، بحیثیت اس کے کہ میرا اس ملک سے ایک تعلق ہے. تو اب اس کو فکس کس نے کرنا، اس کا جواب کس نے دینا تھا انہی دنوں میں جن دنوں صدر ٹرمپ الیکشن لڑ رہے تھے. کیونکہ بریفنگ دینے والے کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ جن کو میں کہہ رہا ہوں انڈینائزڈ امریکہ ہے. وہ لوگ جو فنڈنگ کر رہے ہیں وہاں پہ. آج کل خزدار میں اورناچ میں کیا ہوا؟ 80 دہشت گرد آئے اور ان دہشت گردوں نے پولیس کی لیویز کی گاڑیاں جلائیں، ان کو یرغمال بنایا، اسلحہ لوٹا اور علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے تقریر کی کہ ہم تمہاری آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو تم. ان کو فنڈ کون کر رہا ہے؟ ظاہر ہے تو کہاں سے آ رہا ہے فنڈ؟ تو سوچنے کی بات ہے ایک نا. وقت میں رحمان ملک صاحب نے کہا تھا ثبوت ہے انڈین انوالومنٹ. دیکھیے جی، انڈیا تو ہے ہی ہے نا. اب تو مودی بڑے اسے تمک تراک سے بولتے ہیں کہ ہمیں اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے بوجھ سے خود ڈوب جائیں گے. تو یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. بہت شکریہ آغا محمد صالح صاحب. ناظرین، کوشش کی مختلف ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی. بڑی دھماکے ایک دار چیز خبر میں ہے. یہاں تھوڑی سی معذرت آپ جی جی یہ وقت ہے ڈپلومیسی کا، یہ وقت ہے، یہ چیلنج ہے پاکستان کی وزارت خارجہ کے لیے. آپ نے کہا تھا میسج کیا ہے. یہ چیلنج ہے پاکستان کی وزارت خارجہ کے لیے. یہ چیلنج ہے کہ جہاں $1000 بلین دے کے صدر ٹرمپ سعودی عرب کا دورہ کریں گے، ہندوستان کا دورہ کریں گے اور ملکوں کے دورے کریں گے، انہیں دعوت دیجیے اس ملک میں آنے کی. انہیں بلائیے، انہیں گراؤنڈ ریالٹیز دکھائیے. بالکل جیسے ہم نے 1999 میں پاکستانیوں نے 4 گھنٹے کا ہی دورہ صحیح بل کلنٹن کو مجبور کیا کہ وہ یہاں آئے. اور وہاں بیٹھے ہوئے ڈائسپورا کو یوز کیجئے کہ وہ صدر ٹرمپ کو مجبور کریں کہ وہ پاکستان آئیں اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل پہ مذاکرات کریں. جی بالکل، بات ٹیبل پہ مذاکرات سے ہوگی. اور جب تک وہ آئیں گے نہیں، وزٹ کریں گے. ڈائسپورا کی بات کی، انڈین بہت سٹرونگ ہیں، جیسے انہوں نے کہا آغا صاحب نے، پالیسی میکنگ میں ہر جگہ. پاکستانیوں کو بھی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو وہاں دکھانا ہوگا. ہمارے جو ایمبیسڈرز ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، وہاں سرو کر رہے ہیں. پاکستان کمز فرسٹ، اپنے ملک کے لیے سرو کریں. تو آغا صاحب سے ہم انشاءاللہ اپنے شو میں بھی انہیں دعوت دیں گے اور ان ایشوز پہ کھل کے بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو آغا محمد صالح کے ساتھ سنو ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.